ڈاکٹر صاحب کیسا سفر ہے ڈاکٹر ہاسٹل سے پھر آپ کیا ہاسٹل جو ہے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے جی جی تو مجھے ہاسٹل ہمیشہ فیسینیٹ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے ہاسٹل کا جو ماڈل ہے نا وہ جنت سے جو ہے نا لیا گیا ہے, انسپائر ہوا ہے کہ اس میں سارے نوجوان رہتے ہیں اور ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں. کیونکہ جنت کا کانسیپٹ بھی ہے کہ وہاں سارے نوجوان ہوں گے, سارے ہم عمر ہوں گے. بس ہاسٹل میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ صبح سے سویر تک بلکہ صبح سے شام تک آتا ہی آتا ہے, آتی کوئی نہیں بوائز ہاسٹل میں. جنت میں یہ ہے کہ وہ حوریں بھی آتی ہیں تو اس لیے جنت پہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے, لیکن اس سے انسپائر ہو کے ذرا نا ہاسٹل بنا ہوا ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی خوبصورت بات کی, میں نے بھی بڑی زندگی ہاسٹل میں گزاری ہے تو واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سارے نہ کو فکر ہوتی ہے. اگر میں آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں کہ نہ کو فکر ہے, پیسے گھر والوں سے آنے ہیں یا دوستوں کی جیب سے لے لینے ہیں, کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی فکر نہیں. اور بڑی ٹریننگ ہوتی ہے ہاں جی ہاسٹل میں جو ہے تب لائن لگنے کی وہاں عادت پڑتی ہے کیونکہ ایک باتھ روم ہوتا ہے. ساروں نے 8 بجے کلاس ہے تو 7:45 بجے سب نے اٹھنا ہے اور پھر لائن لگ جانی ہے ہاسٹل کی. تو سر یہ مطلب بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہاسٹل میں آپ گئے واش روم سے کسی نے دروازہ کھول دیا, اکثر کنڈیاں بھی نہیں ہوتی. اس کا ہم نے یہ جو توڑ نکالا ہوا تھا کہ ہم اندر گاتے رہتے تھے. اچھا اچھا. اور اس سے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ اندر کوئی نہار رہا ہے, یہ بھی پتا چلتا تھا کہ آج کل اس کے حالات کیسے جا رہے ہیں. جو گانا سن رہے ہیں, جو گانا گا رہے ہیں اس سے اگر عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کو گا رہا ہے جی تو لگ رہا تھا یا تو سپلی آئی ہے یا محبوبہ بھاگ گئی ہے, کچھ نہ کچھ ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہاسٹل کی لائف کو انجوائے کیا, وہ تو ڈاکٹر بننے کے بعد. اس سے پہلے آپ رائٹنگ میں آ گئے, حالانکہ ایک ڈاکٹر اگر جس طرح آپ خوش مزاج ہیں اور اچھا لکھتے ہیں, ڈاکٹر بندے تھے بڑے پیسے نہ چھاپتے, مطلب لوگوں نے بچہ نوا میرا پیارا بچہ جیسے ڈاکٹر کرتے ہیں, تو وہ آپ تو لطیفے سنا کے ان کو بڑی اچھی تھی. میں جو ہے یہ ہوا کہ اس دوران ہی میں نے کچھ عرصے کے لیے پی ٹی وی پہ پروگرام کیا پنجنت. اچھا. دلدار بٹی صاحب ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے میرے ذمہ لگا دیا اچھا کہ اس کو کنٹینیو کریں. تو اس کے بعد میں جب اس میں آؤٹ ڈور میں بیٹھا کرتا تھا سائیکیٹری وارڈ میں, تو سارے جو لوگ تھے نا مریض, وہ کہتے تھے نسخہ رہن دیو لطیفہ سناؤ. تو میں نے کہا کہ جو ہے نا میں ڈاکٹر لطیفہ ہی ہو گیا ہوں. لوگوں کو خوشیوں کی اتنی کمی ہے نا, بالکل اتنی کمی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ باقاعدہ ایک بڑی مشہور ہے کہ ایک بہت ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس ایک آدمی آیا, وہ بڑا دکھی تھا, بڑا پریشان, اور اس کو سائیکیٹرسٹ نے کہا بھائی تم ذرا ڈاؤن موڈ میں ہو تو تم ایسے کرو کہ ذرا لائٹر وین میں نا چیزیں جو ہے وہ پڑھا کرو, فلاں مزاح نگار کو پڑھو. تو وہ پریشانی سے دیکھ رہا, تو اس نے کہا کہ آپ پڑھیں بہت افاقہ ہوگا. کہتے جی کٹا افاقہ ہونا ہے, میں ہی وہ مزاح نگار ہوں جس کا آپ مجھے پڑھنے کا کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ مطلب میڈیکل بڑا خشک سا, ڈاکٹر تھوڑے سے خشک سے ہوتے ہیں, ساری رات پڑھنا, پروف آ گیا, یہ آ گیا, پھر اگر ہاؤس جاب میں چلے گئے تو ساری 26 گھنٹے ڈیوٹی, 24 گھنٹے ڈیوٹی, 36 گھنٹے ڈیوٹی. اس دوران پھر لکھنا یا اس طرف سوچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میرا جو ہوتا تھا جب بھی امتحان ہوتا تھا نا, تو میری جو ہے اٹریکشن یہ ہوتی تھی کہ جب امتحان یہ پیپر میں دے کے آنا ہے نا, آگے میں نے ایک آرٹیکل لکھ مارنا ہے. اچھا. یہ میری ایکسائٹیشن ہوتی تھی کہ میں نے لکھنا ہے آگے, یہ میرا ریوارڈ ہوتا تھا. اچھا, اس محنت کا اپنے آپ کو ریوارڈ دیتے تھے. کیونکہ رات کو میں ہوتا تھا کہ کوئی نہیں یار پیپر صبح ہو جائے گا نا پھر لکھوں گا, ایسے ذہن میں خیال آنے. کیونکہ میڈیکل ایسا پروفیشن ہے, اس میں ڈاکٹری میں جانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے, پھر ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے, پھر ڈاکٹر رہنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. بہت سے بچے جو اس سے کہیں یہ نہ ہو کہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جائیں کہ نہیں جی ہم نے ڈاکٹر نہیں پڑھنا, پڑھنا بہت پڑتا ہے. نہیں جو ہے آپ نے جب بڑا کام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں نا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, کہیں زندگی کے باقی باتیں ہم سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن چونکہ بات شروع ہو رہی کہ زندگی کے کسی حصے میں یہ خیال نہیں آیا کہ رائٹر بننے کے, اگر میں ڈاکٹر ہی پروفیسر یا کوئی بڑا ڈاکٹر جس طرح بہت پیسے کمائی کے لحاظ سے میں بات کروں. اس کا بہت مزیدار واقعہ ہے جی. ہوا یہ کہ سائیکیٹری میں اس وقت ایک جو ہے نا اسٹوڈنٹ چینج ایک پروگرام تھا,
اچھا تو پروفیسر جو ترین صاحب تھے وہ ریکمینڈ کر دیتے تھے جس نے ان کے ہاں کام کیا ہوتا تھا, تو ان کو باہر جو تھے نا ایکسچینج بیس پہ لندن میں جو سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ تھا وہاں اس کو جاب مل جاتی تھی. اچھا تو میرے جو ہے ترین صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے, سارا وہ ایک پروسیس تھا. تو میری جو ہے وہ پروسیس ہو رہا تھا اور میں کسی وقت بھی جا سکتا تھا. اچھا اس دوران میرا گلا خراب ہوا اور میں جو ہے نا وہ گلا چیک اپ کرانے کے لیے, کیونکہ اس وقت ارلی لائف تھی, تو دوست ڈاکٹروں کے پاس ہی جاتے تھے, پروفیسرز کے پاس ہی جو جانتے ہوں تاکہ پیسے نہ مانگیں. سرجی میڈ میں جو ہے نا ہمارے پروفیسر تھے تو زاہد امیر صاحب, اچھا ان کے پاس گئے. تو باہر ریسپشنسٹ جو ہے اس نے کہا کہ جی میں اندر میسج بھیجتی ہوں, تو اب ویٹ کریں. میسج بھیجا, انہوں نے مجھے اندر بلا لیا. جب میں اندر گیا تو انہوں نے پہلا انٹرکام پہ میسج دیا کہ ہوں کسی مریض کو نہیں بھیجنا, کنڈی لا کے دراز جو کڑیاں اپنی غزلاں. کہتے یار بس کوئی سننے والا ہی نہیں ہے, شکر ہے تو آ گیا, ادب شناس آدمی ہے, لے ذرا سن. وہ پونا گھنٹہ مریض باہر انتظار کر رہے ہیں, وہ غزلاں سنا رہے ہیں, وہ غزلاں سنا رہے ہیں. تے میں ویژولائز کر رہا کہ آج تو 8 سال بعد میں بھی اتنے پروفیسر بن کے اس چیئر تے بیٹھے ہونا ہے, تے مریض ویکھ رہے ہونا ہے. پھر کوئی مینوں مریض انہوں نے میں کنڈی لا کے تے مریض نو اپنیاں جڑیاں تحریراں سنا رہا ہونا ہے. لو جی اس دن نے میری زندگی میں ایک چینج لا دی. میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے نہیں باہر جانا پڑھنے کے لیے. اچھا یہ اس دن آپ نے اس دن ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جو ہے اور میں غزلیں ہی سنا گا. ہاں میں کہا میں ایک زندگی ہے, آدمی وہ کرے جو کرنے کو اس کا دل چاہتا ہے. واہ واہ واہ. اور میرے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ کامیاب آدمی وہ ہے جو وہ کام کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ جوتیاں بنا رہا ہے, چاہے وہ جھاڑو دے رہا ہے, یا وہ پرائم منسٹر ہے, میٹر ہی نہیں کرتا. سکسیس یہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. ہاں, اور سکسیس ملتی بھی اسی میں ہے. تو جس کام میں آپ جو دلچسپی جس میں ہوگی یا شوق ہوگا پھر تھکیں گے بھی نہیں, اس تھکیں گے بھی نہیں. اور یہ بھی ایک ہے نا کہ آپ اللہ نے آپ کو کس کام کے لیے بنایا, تو اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو کام کرتے ہوئے آپ کو تھکاوٹ نہ ہو, بلکہ وہ کام کرنے کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ فریش ہوں, زیادہ انرجی فیل کرو. تو اس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا ہے. صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب وہی بات جو میں اس کا مطلب ہے کہ پوری یہ آپ نے کبھی یہ فیل نہیں ہوا, حالانکہ آپ نے بہت مشکل کام ہے, آپ نے میرا خیال 30 سے زیادہ کتابیں لکھی ہوں گی, تو وہ اتنی کتابیں لکھنا وہ بھی تو ایک محنت طلب کام تھا, اور یہ خاص کر کریٹیوٹی ایک بڑا مشکل کام ہے. تو وہ پڑھنا تو پھر بھی آپ کو اتنا پڑا, لکھنا بھی اتنا ہی پڑا. وہ تو شاید آپ نے امتحان دیتے تو شاید کم امتحان دینے تھے, تو آپ کو محنت اتنی کرنی پڑی. لیکن اس میں آپ کے بقول کہ آپ کا شوق ڈیولپ ہو گیا پھر اس دن کے بعد ہوا, یا بچپن سے شوق تھا؟ نہیں, لکھنے پڑھنے کا تو مجھے بچپن سے شوق تھا. اچھا. ہاں, وہ میں شروع سے ہی جو ہے نا لکھا پڑھا کرتا تھا. میں بہت ایکسپریسو وربل نہیں ہوتا تھا, جو ہے زیادہ تر میں ریٹرن ایکسپریشن تھا میرا. لیکن اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جو ہے مارسی سائٹ کے لیے جانا ہے کہ نہیں جانا. اچھا, وہ باہر جانے کا. تو گجرانوالے سے تعلق وہاں تو مطلب کافی پلوانی شلوانی اور پھر لکھن پڑھنے والا, لیکن خاص کر جگتا شکتا بھی گجرانوالے سے بڑے فنکار پیدا ہوئے. تو وہ کوئی خاص وجہ گجرانوالے کی مٹی میں یا آب و ہوا میں کوئی ایسی تاثیر ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ ٹیلنٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اچھا. اور جو ہے وہ آپ کو ایک رائٹر بننے کے لیے 3-4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. پہلے تو ہوتا ہے کہ آپ بیسک ٹیلنٹ ہو اللہ کی طرف سے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہارڈ ورک کریں, پھر نالج جتنا اس پہ زیادہ پڑھ سکیں, اور پھر آپ کا آبزرویشن مشاہدہ جس سے آپ کے ہاں دانش آتی ہے. تو یہ سارے کمبو ہوتا ہے.